بہت اہم سوال پوچھا گیا ہے۔ جنات، شیاطین، جادو کے اثرات، سایہ، جنوں کا قبضہ، پریشانیاں، مصیبتیں، چوری چکاری، اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ بہت عام سوال ہے، اور بھی کئی لوگ اس طرح کے سوالات پوچھتے رہتے ہیں۔ یہ جنات اور جادوگری اور یہ پیری فقیری کے چکروں میں پڑ جانا، یہ بہت پریشانی والے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اس کے لیے بڑا آسان حل ہے۔ ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پورا قرآن وہ انسان کی ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے، ظاہری بھی، باطنی بھی، روحانی بھی، جسمانی بھی، ہر طرح سے شفا ہے اور محافظ ہے۔ اور قرآن کریم کی صرف ایک آیت مبارکہ ان سارے کاموں کے لیے کافی اور وافی ہو جاتی ہے۔ اسے خود بھی یاد کیا جائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرح اپنے بچوں کو بھی اسے بخوبی یاد کرایا جائے، تاکہ ہماری حفاظت ہو سکے دن رات کے تمام لمحات اور ہر گھڑی میں۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات، ان میں بڑی پاور اور طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ جس طرح سورۃ الکہف کے آخر میں آیت مبارکہ نمبر جو 109 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتلا دیں، اگر میرے پروردگار کے کلمات کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو بھی وہ میرے رب تعالیٰ کی تعریفات اور کلمات کو نہیں لکھ سکتے۔ باتوں کو ختم ہونے سے پہلے، کلمات کے ختم ہونے سے پہلے وہ سمندر خود ختم ہو جائیں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ کہ ہم اس کی مدد میں ان جیسے اور سمندر بھی سیاہی کے بنا کر لے آئیں۔ اسی طرح سورہ لقمان میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم کلمات، ان کی پاور، طاقت کے بارے میں ارشاد ہے۔ آیت مبارکہ نمبر 27 ہے، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ روئے زمین کے تمام درخت اگر قلم بن جائیں اور سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں، پھر ان کی مدد کو 7 سمندر اور بھی ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ یقیناً بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالب اور باحکمت ذات ہے۔ تو یہ جو 7 سمندروں کا ذکر ہے، یہ مبالغہ کے لیے ہے، اس میں حصر نہیں پایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ 7 سمندر سیاہی ہوں، سارے درختوں کی کلمیں بن جائیں، وہ کلمیں گھس جائیں گی، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کے تعریفات کے، عظمت کے، شان اور مقام و مرتبے کے، عزت اور تعریف کے کلمات، بزرگی اور بڑائی کی بڑائی کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ تو اس حوالہ سے تقریباً ذخیرہ حدیث میں 3 طرح کی حدیث اور واقعات ملتے ہیں۔ ایک مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے جو آپ احباب نے بھی کئی مرتبہ سن رکھی ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رمضان کے غلے پر نگران مقرر فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو رات کے وقت لمحے میں شیطان چور کی شکل میں آ گھسا، غلہ چرانے لگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا کہ میں تجھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ رونے دھونے لگا، آوازاری کی، منت سماجت کر کے جان چھڑا کے چلا گیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ہاں ابو ہریرہ، آپ کے وہ قیدی کا کیا بنا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے اپنی بیچارگی ظاہر کی، رویا دھویا، منت سماجت کر کے چلا گیا، وعدہ بھی کیا کہ آئندہ نہیں آؤں گا۔ ہم نے فرمایا کہ اس نے وعدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی بالکل وعدہ کیا ہے۔ ہم نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، آئے گا دوبارہ۔ ایسے ہی ہوا، دوسری رات پھر آ نکلا۔ آپ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا، پھر وہی کام، منت سماجت۔ فرمایا آج تو نہیں چھوڑوں گا۔
کہتا آج چھوڑ دے پھر نہیں آؤں گا۔ آپ نے پھر پوچھا اگلے دن، ہاں ابو ہریرہ بتلائیں کیا بنا؟ کہتے ہیں کہ پھر وہ رونے دھونے لگا جی، منت سماجت کی، میں نے اسے معاف کر دیا، میرے دل میں رحم آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا خیال رکھنا پھر آئے گا۔ تیسری رات پھر آیا، فرمایا آئے تو بالکل تجھے چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ایک بات بتلاتا ہوں، اس کے بدلے میں چھوڑ دے، پھر میں آ ہی نہیں سکوں گا۔ تو کیا فرمایا؟ کیا بات؟ کہتے ہیں آیت الکرسی رات سونے سے پہلے آپ پڑھ لیں، اپنے بستر کی طرف جانے سے پہلے، سونے سے پہلے، تو میں آ ہی نہیں سکتا کوئی چوری، آپ کے لیے ایک اللہ کی طرف سے محافظ مقرر کر دیا جائے گا۔ تو جب صبح ہوئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ کیا بنا؟ فرمانے لگے یہ اس نے بات بتلائی، اس کے افسانے میں نے اسے چھوڑ دیا کہ آیت الکرسی پڑھ لو تو میں آؤں گا نہیں، اور ایک محافظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے مقرر کر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا تھا تو جھوٹا، بات سچی کر گیا، فضا کا شیطان، وہ تو شیطان تھا، لیکن بات اس نے صحیح بتلائی ہے۔ تو آیت الکرسی ایسی عظیم آیت ہے قرآن کریم کی، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایک محافظ مقرر فرما دیتے ہیں جو رات سونے سے پہلے پڑھتا ہے بستر پر اسے، اور اسی طرح کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، چوری چکاری سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، جنات اور شیاطین سے، جنات اس کے پاس نہیں آ سکتے، اللہ کی طرف سے ایک نگران اور محافظ مقرر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، تو وہ اٹھانے آئی چورنی جنی، تو انہوں نے پکڑ لیا، شیطانہ تھی۔ تو وہ بھی ایسے ایک رات، دوسری رات، تیسری رات، اس نے بھی کہا کہ اگر آپ اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو کوئی چیز آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ اور اسی سے ملتی جلتی بات اور واقعہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پیش آیا، جب انہوں نے خوش کرنے کے لیے کھجوریں رکھی ہوئی تھی، تو ایک جو جن شیطان چور کی شکل میں آتا، وہ پکڑتے رہے، وہ بھی منت سماجت کرتا رہا، رو دھو کے اس نے معافی مانگی، انہیں ترس اور رحم آیا، چھوڑ دیا، غریب ہوں، بچے بھوکے ہیں، یہ ہے وہ ہے، فلاں فلاں، اس طرح کی باتیں کر کے ایک بار، دو بار، تیسری بار اس نے بھی بات بتلائی یہی کہ اگر آپ صبح کے وقت پڑھیں گے شام تک، شام کو پڑھیں گے صبح تک، اس طرح کی بات کی، تو یہ حدیث مبارکہ میں ملتی جلتی باتیں ہیں، وہ ساری کی ساری آیت الکرسی کے حوالہ سے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھ لیں، جنات اور شیاطین سے محفوظ ہو جائیں گے، وہ آپ کے گھر نہیں آ سکیں گے، گھر میں پڑھ لیں، صبح کے وقت پڑھیں، شام کے وقت پڑھیں، صبح سے شام تک حفاظت اور ایمان کی حالت میں بندہ رہتا ہے، شام سے صبح تک ایسے سونے سے پہلے پڑھنے سے اللہ کی طرف سے محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور جنات اور شیاطین اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں آیت الکرسی کا ورد ہو، اسے پڑھا جائے۔ تو یہ ایسی عظیم آیت مبارکہ ہے آیت الکرسی، یہ ہمارے بچوں کو بھی یاد ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد صبح و شام کے اذکار کے ساتھ اسے معوذتین اور سورہ اخلاص صبح و شام تین تین مرتبہ، اور آیت الکرسی اسی طرح ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ، اور آیت الکرسی کا پڑھنا کافی اور وافی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت عظیمہ کو ہمیں سمجھنے کی اور اس کو اپنے عقیدے میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہترین علاج ہے، پیر و فقیروں کے پاس، درباروں مزاروں پر بھاگنے کے بجائے اس آیت الکرسی کو یاد کر لیا جائے، بچے بڑے رات سونے سے پہلے پڑھیں، گھروں میں پڑھی جائے، صبح و شام پڑھی جائے، نمازوں کے بعد اذکار میں اس کو پڑھا جائے، تو جنات، شیاطین اور جادو کے اثرات وغیرہ سے، سائے سے، ساری چیز سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں عقیدہ پختہ کرنے کی اور مضبوط ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا آخرت کے معاملات بہتر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔